السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، جڑا حق نہیں منتا ہے درنو او دین یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تا پھر سچ زمین تے نہیں آیا، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام دے لائق آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اس نو اہل بیت کیا جاتا ہے۔ لفظ اہل بیت یہ دو الگ الگ لفظ نے، ایک اہل ہے دوسرا بیت۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے والا، اور بیت کہتے ہیں
گھر عربی دے اندر انہاں دونوں لفظاں دے درمیان الف لام دو خاص لفظ نے اور انہاں ملا کے پڑھیا جائے تے اہل البیت یا اہل البیت خاص گھر والے. خاص گھر والیاں تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. محبوب علیہ السلام کا گھرانہ آپ دیاں بیویاں، آپ دیاں بیٹیاں، آپ دے بیٹے، آپ دے نواسے، آپ دیاں نواسیاں، حضرت عباس اور انہاں دے بیٹے، حضرت جعفر، حضرت علی، آل عقیل، اس سارا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اہل بیت. اہل بیت دے نال محبت کرنا ہر بندہ مومن اپنے واسطے ضروری سمجھتا ہے. اور میں یہ بات سمجھنا کہ جس بندے دے دل دے اندر اہل بیت دی محبت نہیں، وہ بندہ ایمان تو آری ہے. اور جس بندے دے دل دے اندر اہل بیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا گھرانہ انہاں دی محبت موجود ہے، وہ بندہ دنیا تک بھی کامیاب ہے اور آخرت دے اندر بھی وہ بندہ کامیاب ہے. حضرات محترم، آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ اہل حدیث اہل بیت کو نہیں مانتے. یہ اس بات کو حقیقت دی نظر نہ دیکھا جائے تو اللہ دے فضل و کرم دے نال اہل حدیث سارے نبی پاک دے گھرانے کو منن والے. اسی یارہ طرح نہیں کہ صرف پنجاں دے قائل ہاں، اسی ساریاں دے قائل. اور سارے گھرانے دے نال محبت کرنا اہل ایمان دا یہ وتیرہ ہے. میری دلی دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ پاک حق سچ بیان کر کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سنو سارے انہوں حقیقت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن بیان کر رہی ہے میرے اور تشاہ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا. عطا فرمانے نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو اللہ پاک نے لفظ کل دے نال میرے پیغمبر کو گل فرمائیے کہ تسا آپ اپنی زبان دے نال آکھو. پورے قرآن مجید دے اندر 232 مرتبہ لفظ کل دا استعمال ہویا ہے کہ 5 سورتاں دا آغاز اللہ پاک نے لفظ کل دے نال کیتا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. محدثین لکھ دینے جتنے اللہ پاک نے لفظ کل دے نال میرے پیغمبر کو خطاب فرمایا ہے. لفظ کل دے نال جدو میرا پیغمبر بولدا پہ آئے اس لفظ کل دے نال خطاب کرن تو بعد ہے کتنی اہم بات کی طرف نبی پاک نے اشارہ فرمایا ہے. جتے اسی سورت اخلاص پڑھتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو نا اللہ ایک نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ اللہ پاک نے نبی پاک تو اپنی توحید
اجرت دا سوال نہیں کردا میری بیٹیاں نو بڑے بازاراں دے اندر طلاقاں دے دتیاں گئیاں تاں بھی میں تہاڈے کول اجرت نہیں منگدا میرے بلال نو تپتے کولیاں تے لٹا دتا گیا میں تاں بھی اجرت نہیں منگدا میرے سمیہ دے جسم دے تو ٹکڑے کر دیتے گئے میں کوئی اجرت نہیں منگدا میرے صحابہ دیاں چمڑیاں ادھیڑ دتیاں گئیاں میں کوئی اجرت نہیں منگدا جنگ احد دے اندر میرے دندان مبارک نو شہید کر دیتا گیا میں کوئی اجرت نہیں منگدا مینوں بے دردی دے نال مکے دی سرزمین تو کٹ دیتا گیا لا اسالکم علیہ اجرا نہیں کوئی اجرت دا سوال نہیں کوئی پیسیاں دا سوال نہیں کوئی معاوضے دا سوال نہیں ہاں اکو گل نہیں اکو گل نہیں محبوب سونیا کیڑی گل نہیں فرمایا لا اسالکم علیہ اجرا نہیں الا المودۃ فی القربى فرمایا میں اجرتا نہیں منگتا سوال نہیں کرتا لیکن یاد رکھو نا آپ فرماندے نے میرے اہل بیت تے میرے گھرانے دی عزت کریا جے میری عائشہ دا خیال کریا جے میری حفصہ دا خیال کریا جے میری ام سلمہ دا خیال کریا جے میری زینب بنت جہش دی عزت احترام کریا جے اللہ اکبر اللہ میری بیٹیاں دا خیال کریا جے میرے نواسیاں دا خیال کریا جے میرے جناب نواسیاں دا نواسیاں دا خیال کریا جے انہاں ساریاں دا ادب کریا جے لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں کسی قسم دا معاوضہ نہیں منگدا تواڈے کولوں لیکن میرے اہل بیت دی جدوں گل آ گئی ہے میرے اہل بیت دا خیال کرنا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار اللہ پاک دا قرآن ہے ایک اور مقام دے اللہ پاک نے 22ویں سپارے دے اندر بیان فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ پاک نے شاید مبارکہ دے اندر نبی پاک دی ازواج جنال ازواج نو خطاب فرمایا ہے نبی پاک دی ازواج نو کچھ آرڈیننس جاری فرما چھٹے نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اے نبی دیا گھر والیوں اے نبی پاک دے بستر دے آن والیوں اے نبی پاک دی زندگی دے اندر آن والیوں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تُسی اپنے گھران دے اندر قرار پکڑنا ہے تُسی اپنے گھران دے اندر رہنا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ تبرج اختیار نہیں کرنا تبرج تک ایمانا گئے جاہلیت زمانے دے اندر عورت بناؤ سکار کر کے جس ویلے بازاراں دے اندر نکلیا کرتی اس نو تبرج آخیا جاندا فرمایا او نبی دی گھر والیو تہاڈا مقام معاشرے دے اندر بڑا بلند ہے تسی تبرج اختیار نہیں کرنا دوسرا آرڈیننس ہے تیسرے نمبر دے اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نمازاں قائم کرنی یا نہیں وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکاة دیندیاں رہنا ہے صدقات دیندے رہنا ہے اللہ دے رستے دے خرچ کرتے رہنا ہے آگے اللہ پاک نے کی فرمایا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ دی بھی گل نو مننا ہے تے رسول دی گل نو بھی مننا ہے سارے حکم جاری کرن تو بعد نبی پاک دیاں بیویاں کو خطاب کرن تو بعد آگے اللہ پاک نے کی فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
ارادہ فرما لیا ہے بے شک اللہ پاک نے دیا وایو تکرا قوم تطہیرا کہنا نہیں میں طہارت کر دیا حضرات زیوکارے اس آیت مبارکہ نو ویکھنے آئے تے اہل بیت اعظام کیڑیاں ہستیاں سمجھ آندیاں پئیاں نے نبی پاک دی گھر والیاں سمجھ آندیاں پئیاں نے اہل بیت نبی پاک دیاں بیویاں نظر آ رہی نے آج یار اٹھ کے کہندے نے نانا نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر شامل نہیں بلکہ پنجہ دا نام لے کے نبی پاک نے اہل بیت دا تذکرہ کیتا ہے میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا ذرا اٹھانا 22واں پارہ دے اللہ پاک دے قرآن دا تلاوت کرنا اللہ پاک نے شروع تو کی بیان فرمایا فَمَن يَكُنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا تو ذرا پیچھے چلنے آئے تو پچھلیاں ایتاں دے اندر ذرا غور کرنا ہے اللہ پاک نے نبی پاک دیاں بیویاں کی خطاب فرمایا یا ایوہ النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا ان کنتن تردن اللہ ورسولہ اللہ پاک نے خطاب فرمایا اے نبی دیو بیویوں اگر تسی دنیا لینا چاہتی ہو تے آ جاؤ تو دنیا تے دیتی جائے گی اگر تسی اللہ دے رسول دے نال محبت کر دیا جائے گی پھر یاد رکھو اللہ پاک نے تواڈے واسطے اجر عظیم عطا فرمایا ہے اگلی آیت مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے فرمایا اے نبی دیو گھر والیوں اگر تسی بے حیائی دے کماں دے اندر پہ گئیاں یاد رکھو نا تواڈا مقام بڑا بلند ہے اگر تسی غلط کم دی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لئی پھر تمہیں سزا بھی ڈبل دیتی جائے گی اور ذرا 22واں پارہ شروع ہو گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے نبی دیو گھر والیوں جڑیاں تواڈے وچوں قناعت اختیار کرن گیاں جڑی پاک دامنیاں اختیار کرن گیاں تے اللہ دے رسول دے احکامات دے مطابق عمل کردیاں ہویا نیک اور صالح اعمال کرن گیاں وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما اللہ پاک نے ایسیاں بیبیاں واسطے بہترین اجر عظیم تیار کیتا ہے رزق تیار کر لیا ہے اگے اللہ فرماتے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی دیے گھر والیوں تسی عورتاں عام عورتاں دی طرح نہیں ہو معاشرے اندر جویں عام عورتاں ہویا کردیاں نہیں تہاڈا مقام عام عورتاں دی طرح نہیں ہے اتقیتن فلا تخضعن بالقول اللہ دی ذات تو ڈردیاں رہنا ہے اگر کوئی بندہ دروازے تے آ کے سوال پوچھنا چاہتا ہے کوئی مسئلہ پوچھن واسطے آیا ہے نبی پاک دا پوچھن واسطے آیا ہے تے اندروں آواز دینی ہے تے کھڑک کے آواز دینی ہے مٹھے لہجے دے اندر کل بات نہیں کرنی ساریاں گلاں کرن تو بعد اللہ پاک نے فرمایا گھراں دے اندر رہنا ہے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے نمازاں قائم کر دیا رہنا ہے زکاتاں دے دیا رہنا ہے اگے اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا اللہ پاک نے عہد کر لیا ارادہ کر لیا ہے اللہ پاک اہل بیت کو لو نجاستان دور کر دے گا اور ذرا اہل خد بندے اہل سمجھ بندے اہل فہم بندے اپنے دماغ دے اندر کھوپڑیاں رکھن والے تے بھیجا رکھن والے بندے سمجھ جان گے کہ دو نبی پاک دیاں بیویاں کو خطاب کرن تو بعد اگے اللہ فرماندے نے یہی اہل بیت نہیں یہی اہل بیت نہیں یار میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا کوئی بندہ تہاڈے کول سوال کردا ہے اور سناؤ نا گھر والیاں دا کی حال ہے او گھر والیاں تو مراد پوچھدا ہوندا ہے کہ گھر والی دا کی حال ہے اگر ایک بندے دی بیوی کوئی نہیں اگوں بندے نے کی سوال کرنا ہے گھر والیاں دا کی
اگو تے گھر والی ہے ہی کوئی نہیں تے سوال کری شہدہ پیدا ہو گیا حقیقت دے اندر دیکھیا جائے گھر والیاں تو مراد نبی پاک دیاں بیویاں نہیں اگے چلنے آنگ اللہ اکبر اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نہیں محبوب علیہ السلام تشریف فرمانے اینڈ کر کے دسترخوان سجیا ہویا ہے دسترخوان تے حضرت علی جل مرتضیٰ بھی تشریف فرمانے حضرت حسن بھی تشریف فرمانے حضرت حسین بھی تشریف فرمانے حضرت اماں فاطمہ الزہرا بھی تشریف فرمانے سلام اللہ علیہا اللہ انہاں دی قبراں تے کروڑوں رحمتاں برسا دے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے جو چادر منگوائی ہے ایک چادر منگوا کے اج کر کے اپنے سارے پنجیاں دے اوتے لے لئیے اللہ اللہ میں قربان جاواں اس چادر دے ہیٹھ تھلے نبی پاک بھی آگے نہیں حضرت علی بھی آگے نہیں ماں فاطمہ بھی آگے نے تے حسن حسین بھی آگے نہیں تے نال ام سلمہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں ایتھے جا کے نا ایتھے ڈنڈی ماردا مارن والا تے اسی ڈنڈی مارن نہیں دینی اللہ دے فضل و کرم دے نال کی کہندا پیا ہے حضرت ام سلمہ بول کے کی کہندیاں نے محبوب میں بھی چادر دے ہیٹھ تھلے آ جاواں آپ نے فرمایا نا نا تو نہیں آنا تو نہیں آنا ہن کی ڈنڈی ماردا کہندا دیکھو نا اگر اہل بیت دے اندر ام سلمہ ہوندی تے محبوب ہے کر کے انہوں چادر دے تھلے بلا لندا میں کہنا چاہنا وا میری ماں چادر دے تھلے تا نہیں آئی کیونکہ غیر محرم حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت علی غیر محرم ہے تے ماں پردہ کر دیے تا میرے محبوب نے حضرت ام سلمہ نو نہیں بلایا اور میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ دے سامنے دعا کی ہے آپ فرمانے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہ سونے آئے بھی میرے اہل بیت کے اندر شامل فرما لائے اللہ سونے آئے بھی میرے اہل بیت گئے اے بھی میرا اہل بیت ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات زیوکار پہلے نبی پاک دیاں بیویاں دا تذکرہ اور نبی پاک دی جناب بیٹی بھی آ گئی نبی پاک دے نواسے بھی آ گئے نبی پاک دا جناب دماد بھی آ گیا اللہ اللہ میں قربان جاواں اسی صرف پنجاں دے قائل نہیں اسے ساریاں دے قائل آئے اسی نبی پاک دیاں بیویاں بھی منن دے قائل آئے اسی نبی پاک دی بیٹیاں بھی منن دے قائل آئے اسی نبی پاک دے نواسیاں بھی من دے آئے اسی نبی پاک دیاں نواسیاں من دے آئے بلکہ اپنے عقیدے دا اظہار کر دینے آئے اسی کہنے آئے اور پانچ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں اور پانچ تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل صحاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں اللہ اکبر اللہ سی ساریاں منن دے قائل آئے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اہل بیت دے اندر جتنیاں ہستیاں شامل نہیں نبی پاک دیاں بیویاں دا تذکرہ کر لینے سن نبی پاک دیاں بیویاں دی عظمت کتنی ہے کسی روایت دے اندر آتا کہ نبی پاک دیاں 9 بیویاں کتے آتا کہ نبی پاک دیاں 11 بیویاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ہونا عورتاں دی عظمت دے کیا کہنے جڑے میرے پاک پیغمبر دے بستر دے آ گئیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں ہونا عورتاں دی عظمت دے کیا کہنے جنہاں دی نسبت میرے مصطفیٰ کی طرف ہو گئی ہے ہونا عورتاں دی عظمت دے کیا کہنے جڑے محبوب دے کپڑے توندیاں رہیاں نے تے محبوب نو روٹیاں پکا پکا کے دیندیاں رہیاں نے کتے زینب دی طرف میں دیکھنا وا تے محبوب نو انج کر کے شہد پیش کر دی پئی ہے کتے میں حضرت اماں خدیجہ نو دیکھنا وا اپنا گھر دا سارا مال میرے پیغمبر دے قدماں دے اندر سٹ دیندی پئی ہے کتے میں جناب والا حضرت اماں عائشہ نو دیکھنا وا واہ عائشہ میں تیری عظمت تے قربان جاواں واہ عائشہ میں تیری عظمت تے قربان جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں کون عائشہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو لاڈلی بیوی ہے سب تو پیاری بیوی ہے آپ عائشہ نو حمیرہ کہہ کے بلایا کرتے آپ عائشہ کے نال پیار کریا کرتے اور آپ اللہ پاک کے سامنے نکل کے تجامہ کرتے پہلے اللہ سونے عائشہ دے معاملے دے اندر تمہیں نو کچھ نہ کہیں
عائشہ کی محبت میرے دل کے اندر رج بس گئی. اور آپ نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا میرے کول بار بار ریشم دے کپڑے دے اندر چھپی ہوئی ایک تصویر لے کے جبریل بار بار آندا رہا، بار بار آندا رہا. میں پوچھا جبریل کون ہے؟ حضرت جبریل کہنے لگے سونے آئے تھوڑی دنیا کے اندر بھی بیوی ہے اور آخرت بھی تھوڑی بیوی. یہ کون ہے؟ یہ ماں عائشہ ہے، یہ زاکیہ ہے، یہ مزکیہ ہے، یہ 2210 حدیثوں کو بیان کرنے والی اماں عائشہ صدیقہ ہے. نبی پاک کا غسل کا طریقہ بیان کرنے والی اماں عائشہ صدیقہ ہے. نبی پاک کے بہت زیادہ مسائل بیان کرنے والی یہ اماں عائشہ صدیقہ ہے. اگر عائشہ کو نہ مانا جائے تو یاد رکھو اس معاشرے کے اندر جو امت کے سامنے اماں عائشہ صدیقہ نے غسل کا طریقہ پیش کیا تھا وہ غسل کا طریقہ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ پوری امت کی پاکیزگی کو طریقہ ملے گا نہیں. آج عائشہ پر بات کرتے ہو، سیدہ عائشہ، میری ماں عائشہ، مومنوں کی ماں عائشہ، مومنوں کی ماں عائشہ. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اللہ پاک دا قرآن بیان کر رہے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا جڑی نبی پاک دی ذات نے اے نبی پاک دی ذات مومناں نو اپنی جان نالوں زیادہ ود نہیں. مومن اپنی جان نال اتنا پیار نہیں کردے جنہ نبی پاک دی ذات نال پیار کردے نے. وازواجہ امہاتہم، تے نبی پاک دیاں بیویاں وازواجہ امہاتہم مومناں دیاں ماواں نے. نبی پاک دیاں بیویاں مومناں دیاں، بولو بولو، نبی پاک دیاں بیویاں مومناں دیاں. تے جڑا مومن کوئی نہیں نبی پاک دی بیویاں نو مندا بھی کوئی نہیں ہے کہتا پھرے کہ اسی مومن گائے. مومن وہی ہے جو نبی پاک دیاں بیویاں نو مندا ہے. نبی پاک دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں نے، نبی پاک دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں نے. اور خصوصی طور تے ماں عائشہ صدیقہ دی عظمت تے کیا کہنے اسی کیوں ماں عائشہ صدیقہ دی گل کرنے آں؟ اسی تاں گل کرنے آں کہ تیمم دا حکم آیا تے ماں عائشہ دے فرمان دے اوتے 17 آیتاں نازل ہوئیاں ماں عائشہ دی تطہیر دے اوتے. اللہ اللہ میں قربان جاواں اے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کی شان بیان کرا ماں عائشہ صدیقہ دی. ایک دن میرے محبوب علیہ السلام اینج کر کے گھر دے اندر تشریف فرمانے اور آپ اینج کر کے وضو کرتے پہنے، وضو کرتے پہنے. اللہ اللہ میں قربان جاواں وضو کردیاں نبی پاک نے حضرت عائشہ دے اینج کر کے پانی چھڑک دیتا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں عائشہ نے ویکھیا تے مسکران لگ پئیاں نے. خامد تے میاں تے بیوی دے درمیان محبت ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے ہے. اللہ اکبر اللہ. ایک دن حضرت عائشہ نو موقع ملیا تے عائشہ بھی وضو کردیاں پئیاں نے، میری ماں بھی وضو کردیاں پئیاں نے. تے نبی پاک بھی جان لگے نے عائشہ نے اج کر کے وضو والا پانی محبوب تے سٹ دیتا تے نال مسکرا کے کہن لگی محبوب جی آج حساب کتاب برابر ہو گیا ہے، آج حساب کتاب برابر ہو گیا. ماں عائشہ میں تیری عظمت تے قربان جاواں گے. او کی شان تسامی عائشہ دا، کی شان تسامی عائشہ دا، کی شان تسامی عائشہ دا. او جدی شان دے وچ قرآن آیا، او جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا. او تے بیٹی پاک صدیق دیئے اندے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے. اللہ اللہ میں قربان جاواں اور نبی پاک دیاں بیٹیاں دی گل کر لینے آں. اللہ اللہ میں قربان جاواں کئیاں نے ایک کو بیٹی لئیے کہتے اسی کوئی مرنا ہے.
پیار نبی پاک نے من دے ایک کو پیار نبی پاک نے کہنے مننا ایک کو ہے اس کے باقی تین ہیں وہ جی ہے ہی نہیں وہ جی ہے ہی نہیں تو وہ کدھر گئیاں پھر اور جن کے شوہر ابو العاص تھے وہ صحیح بخاری میں ختم کر دیا نبی پاک کہنے لگے میرا جڑا سب تو بڑا دماد ہے ابو العاص نبی پاک کو سنو کہ اپنے دماد دی تعریف کیویں کرنی اسی تے بندوقاں ہی کھڑی ہوندیاں نے نا بے اینج جی اینج جی اینج جی اینج جی کمال نہیں لیا کے نہ اے نہیں کردا او نہیں کردا او بسبا ذرا کے شام تک کھپدا رہ جائے تعریف دا جملہ ساڈی زبان تو نکل جائے اللہ ماشاءاللہ بڑی گل ہے او بھائیو تعریف کریا کرو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی خیر رکھی تاکہ جناب محبتہ پیدا ہو جان صحیح بخاری کے اندر لکھے آئے آپ نے فرمایا میرا سب تو بڑا دماد یہ ابو العاص گئے فرمایا بڑا چنگا دماد گئے آپ نے فرمایا انہیں میرے نہ جڑی بھی گل کیتی ہمیشہ پوری گل کیتی ہے سن نبی پاک کو اپنے دماداں دی تعریف ہے آپ حضرت عثمان دی تعریف کر دیاں کی کہتے ہیں نبی پاک کا چھوٹا دماد حضرت عثمان کے جناب نکاح کے اندر دو بیٹیاں آئی ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں رقیہ بھی آئی ہے تے کلثوم بھی آئی ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک کہتے ہیں اے جڑا میرا عثمان ہے اے جڑا میرا عثمان ہے میں عثمان کو کیوں نہ حیا کراں اس عثمان کو تے آسمان دے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اے عثمان نو علامہ احسان نہیں ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے وہ عثمان ہے نبی پاک نے جس کو 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے وہ عثمان ہے جنگ تبوک کے موقع پر 700 گھوڑے دینے والا حضرت عثمان ہے وہ عثمان ہے جنگ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ دینے والا وہ حضرت عثمان ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت مولا علی دی باری آئی ہے نبی پاک نے حضرت علی دی میں تعریفاں کیتیاں نے آپ کی فرمان نے من کنت مولا والی جن آدم مولا جنا میں دوست ماں اوندا علی دوست گئے جنا علی دوست گئے اوندا میں دوست گئے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے ذکر کے تعریفاں کیتیاں ہجری دی رات دا ٹائم آیا آپ نے حضرت علی نو ایج کر کے اپنے بستر تے سلا دیتا آپ نے فرمایا امان تا لے لے تے صبح لوگوں واپس کر کے مدینے چل کے آ جائی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں سنو لوگ نبی پاک دیاں بیٹیاں دی عظمت ہے نبی پاک دیاں بیٹیاں دے کیا کہنے اللہ اکبر اللہ نبی پاک اپنی بیٹیاں دے نال بڑی محبت کریا کرتے بڑا پیار کریا کرتے جس ویلے حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک نو ملن واسطے نبی پاک دے گھر دے اندر آیا کردیاں اللہ اکبر اللہ نبی پاک اپنے پلنگ تو اٹھ جایا کرتے اپنے پلنگ تو کھڑے ہویا کرتے اپنی بیٹیاں نو جے دادا دعا کرن والے سنو اپنی بیٹیاں نو وراثت نہ دین والے سنو پتر سب کچھ نے تے دھیاں کچھ بھی نہیں اس طرح نہ ظلم نہ کر کے جائیں گی اس طرح دی زیادتیاں نہ کر کے جائیں گی نبی پاک اپنے پلنگ تو کھڑے ہو جاتے آپ فاطمہ دا متھا چومیا کرتے فاطمہ سینے تے نال لایا کرتے تے نال اسی جگہ تے بٹھایا کرتے جتھے آپ بیٹھے ہویا کرتے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں اتھے جتے نبی پاک دی بیویاں دی محبت دی گل کرنے آ اتھے نبی پاک دی بیٹیاں دی بھی گل کرنے آ تے اپنے عقیدے دا اظہار کرنے آ اسی کہنے آ کہ زہرا رسول کی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے زہرا رسول دی بیٹی ہے
من کر سڑدائے آشان دساتے نو آقا دیاں دیاں دا آشان دساتے نو آقا دیاں دیاں دا زہرا زینب کلثوم نالے پاک رقیہ دا اے دیاں پاک رسول دیاں اے دیاں پاک رسول دیاں ان پاک ان بہنا پاک بطول دیاں اے دیاں پاک رسول دیاں اے دیاں پاک رسول دیاں ان بہنا پاک بطول دیاں اے گلشن مدنی سرور دا اس گل تو من کر سڑدائے مومن دا سینہ ٹھردائے اللہ اللہ میں قربان جاوائے اللہ اللہ میں قربان جاوائے حضرات تیزی وکارے نبی پاک دیاں بیٹیاں دے باج اجگل کرنے نبی پاک دے نواسیاں دی اللہ خوات پر اللہ کون نے نبی پاک دے نواسے جنہ دینا نبی پاک زارو گتار نبی پاک بہت زیادہ پیار کریا کرتے حسن و حسین و سینے دنال لگایا کرتے ایک حدیث سنا کے اپنی بات نوں کے چلانا چاہنا اینی کر کے نبی پاک اینی کر کے خطبہ دیتے پہنے حسن و حسین آتے پہنے لال رنگ دیا لمبیاں قمیضاں پائیاں نے چلتے نے پھر ڈگ جاندے نے پھر چلتے نے پھر ڈگ جاندے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں آپ نو حسن و حسین دا ڈگنا ویکھیا نہ گیا آپ اینی کر کے منبر تو اتر گئے نے منبر تو اترن تو بعد محبوب نے حسن و حسین نو اٹھا لیا ہے سینے دے نال لگایا ہے آپ پھر دوبارہ منبر دے آگے نے حسن و حسین دے نال نبی پاک اینی کر کے پیار کریا کرتے اللہ اکبر اللہ او لوگوں صحابہ کرام بھی اہل بیت کی ذات دے نال پیار کریا کرتے او صحابہ دا عقیدہ بھی سنو کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی اینڈ وقت کر دیتا گیا میڈیا والیاں نے بڑے بڑے لوگ پراپگنڈا کرتے پہنے کہ صحابہ اہل بیت کو نہیں مانتے تھے صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے صحابہ اہل بیت کا حق کھا گئے تھے اور جناب اللہ دنیا دے بے وقوف ہو کبھی ساڑھے سامنے آ کے گل کرو اسی تو دسنا چاہنے ہیں یہ صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے نبی پاک کے ایک اشارے پر اپنی گردنوں کو کٹوا دیا وہ بھلا نبی پاک کے گھرانے کا حق کھا سکتے تھے اسی معاشرے نو کیڑے محنت سے کھڑا کر دیتا ہے کیڑے نام سے اسی معاشرے نو لیا کے کھڑا کر دیتا کہ صحابہ نبی پاک کے جناب گھر والوں کا حق کھا گئے تھے مسئلہ فدق بیان کر کے کیا تمہیں پتہ بھی ہے نبی کی وراثت ہوتی بھی ہے کہ نہیں اور قوم بڑے شوق سے ان کو جا کر سنتی ہے تحقیق کرنا ہے سنی قوم کا اس سنی قوم کا کوئی راج نہیں جیڑی انہوں نے جا کے سن دیے جیڑے صحابہ نے گالیاں کر دیں بڑے شوق سے سن رہے تھے یاد رکھو آج یہ بات کہ جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا وہ اپنا خاتمہ ایمان پر نہیں کروا سکتا خاتمہ اسی کا ایمان پر ہوگا جو صحابہ سے محبت کرتا ہوگا اور جو صحابہ سے محبت کرتا ہوگا میرا یہ ایمان ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسا انسان ایمانی طور پر جتنا بھی کمزور ہو اللہ انشاءاللہ تعالی اس پر اپنی نظر کرم کر کے اس کو صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے اللہ اللہ میں قربان جاواں سنو صحابہ کرام کا نظریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صحابہ کرام دے کھڑے ہو کے سامنے کھڑے ہو کے کی کہندے پہنے سنو لوگ میں اس اللہ دی ذات دی قسم ہے جس سے حد دے اندر میری جان ہے میں نو اپنے گھر والے دے نال اتنا پیار کوئی نہیں جتنا نبی پاک دے گھرانے دے نال پیار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور پاک آیا صحیح بخاری دے اندر لکھیا ہوا ہے قحط پہ گیا پانی نہیں آ رہا بارشاں نہیں ہو رہی واہ عمر میں تیری عظمت تے قربان جاواں حضرت عمر نے نبی پاک دے چچا حضرت عباس نو اپنے نال لے کے چلے گئے نے صحابہ بھی چلے گئے نے کہنے لگے عباس جی تسی دعا کر دیو تسی دعا کرو نا اللہ پاک بارشاں برسا دے فرمایا تسی امیر المؤمنین ہو تو دعا میرے کل کروان دے پہ ہو حضرت عمر نے کہا اب پیارے عباس جی تسی نبی پاک دے چچا ہو تسی نبی پاک دے چچا
تسی دعا کرو حضرات تے میں ایک نقطہ بھی بیان کرنا چاہنا بندہ اسی بندے کو دعا کرواتا ہے جس نو بندہ سمجھدا ہے بندہ نیک ہے اے ساڈے کول چنگا ہے واہ عمر میں تیری عظمت تے قربان جاواں حضرت عمر نے اپنے کول چنگا سمجھیا حضرت عباس نے دعاواں کیتیاں نے اللہ پاک نے بارشاں برسا دتیاں صحابہ دا پیار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو میں دیکھنا وا پیارے حسین دے پیراں دی مٹی صاف کردے پے نے آ حسین میں تیری عظمت تے قربان جاواں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اج لوگ کہندے نے تسی جناب اہل حدیث اہل بیت نو نہیں مندے سنو جناب میرا طالب علم دا پیغام سنو میں کہنا چاہنا میں اس بھرے مجمع دے اندر میں کہنا چاہنا جڑا بندہ کہتا ہے کہ تسی اہل بیت نو نہیں مندے میرا نقطہ سن لو میرا پوائنٹ سن لو میں کہنا وا جڑا بندہ اس دنیا دے اندر مسلمان ہے اور جدوں تک اہل بیت دے درود نہیں بھیجدا اس بندے دی تے نماز نہیں ہوندی اسی ہر نماز دے اندر فجر دے اندر ظہر دے اندر عصر دے اندر مغرب دے اندر عشاء دے اندر ساڈیاں پنجاں نمازاں دے اندر اہل بیت دا تذکرہ ساڈے نفلاں دے اندر اہل بیت دا تذکرہ ساڈے تہجد دے اندر اہل بیت دا تذکرہ اللہم صلی علی محمد وعلا بولو وعلا آل محمد وعلا آل محمد اتنے بس کرتے ہو آگے کیوں نہیں پڑھتے کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم اسی کہنے اسی ہر نماز دے اندر اہل بیت نال محبت کا اظہار کرنے تے جیڑا بندہ نماز دے اندر اہل بیت تے درود نہیں بھیجدا اس بندے دی نماز کوئی نہیں سنو لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حب قوم فرض من اللہ من انزلہ فی القرآن انزلہ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اہل بیت دی شان کو کتنا کہ بڑھا دیتا ہے اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر اہل بیت دی محبت نو فرض کر دیتا ہے اہل بیت دی محبت نو فرض کر دیتا ہے قضاء کام من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ فرمایا اہل بیت دی شان دے کیا کہنے اہل بیت دی شان دے کیا کہنے فرمایا اللہ پاک نے اہل بیت دی شان کو اتنا بلند فرمایا ہے جیڑا بندہ نماز دے اندر انہاں تے درود نہیں بھیجدا اس بندے دی تے نماز ہی کوئی نہیں اس بندے دی نماز کوئی نہیں اہل بیت دے نال محبت کرنا ساڈا ایمان ہے اہل بیت دے نال محبت کرنا ساڈا منشور ہے اہل بیت دے نال محبت کرنا ساڈے ایمان دا حصہ ہے اسی اس بندے نو مومن نہیں مندے جڑا پیارے علی نال پیار نہیں کردا اسی اس بندے نو مومن نہیں مندے جڑا حضرت علی دے بڑے بڑا حضرت جعفر نال پیار نہیں کردا علی عقیل دے نال پیار نہیں کردا نبی پاک دیاں بیویاں نال پیار نہیں کردا نبی پاک دیاں نواسیاں نال پیار نہیں کردا نبی پاک دے بیٹے تے بیٹیاں نال پیار نہیں کردا حضرات دے زیوکار انہاں نال پیار کرنا اے جناب والا ایمان دی علامت ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک دی حدیث مبارکہ سنیے جامعہ ترمذی دے اندر حدیث پاک آندی ہے آپ نے فرمایا تسی اللہ پاک دے نال پیار کرو کیوں فرمایا اللہ تہاڈا خالق ہے اللہ تہاڈا بنان والا ہے تا تسی اللہ پاک دے نال پیار کریا کرو اللہ نال محبت کریا کرو فرمایا میرے نال بھی محبت کریا کرو میرے نال بھی محبت کریا کرو کیوں سونیا محبوبہ فرمایا تہاڈا بنان والا میرے نال محبت کرتا ہے تہاڈا خالق میرے نال محبت کرتا ہے آپ نے فرمایا میرے اہل بیت نال محبت کریا کرو کیوں آپ نے فرمایا میں اپنے اہل بیت نال محبت کرنا وا میں اپنے اہل بیت نال محبت کرنا اور نبی پاک نے اپنے اہل بیت نال محبت کرن تے اہل حدیث اہل بیت نال محبت نہ کرن یہ کس طرح ہو سکتا ہے دوسری حدیث مبارکہ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کرام ایک مسند احمد دے اندر آندی ہے دوسری صحیح مسلم دے اندر آندی ہے یعنی مسند احمد دے اندر آندی ہے اس کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں مضبوطی نال پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب ہے دوسری میری سنت ہے کہ جڑی صحیح مسلم دے اندر آندی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہے و عطرتی اہل بیتی میرے اہل بیت دی محبت میرے اہل بیت دا پیار میرے اہل بیت دی الفت میرے اہل بیت دے نال محبت
تے جڑا بندہ یہاں محبت کرے گا آپ نے فرمایا چلتا چلتا حوض کوثر تے آ کے میرے نال ملے گا اللہ اللہ تے میں اپنے محبت کا اظہار کر جاواں میں کہنا چاہنا وا میں لے بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں لے بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اور جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا اور جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کراں میں ساری عمر نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا ورثہ اہل ایمان دا ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا صحابہ جان تو پیارے امام المومنین سارے صحابہ جان تو پیارے امام المومنین سارے جنہ اولاد تن من دھن سونے تو ہن بارے جنہ اولاد تن من دھن سونے تو ہن بارے انہاں دے پیراں دی مٹی انہاں دے پیراں دی مٹی اے سرما میری اکھیاں دا اے سرما میری اکھیاں دا میں نوکر ہاں صحابہ دا تے میں نوکر اہل بیت دا جو بندہ کہتا ہے کہ اہل بیت کی محبت میرے دل کے اندر ہے حضرات وہ بندہ خوش ہو جائے کہ ایسے بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو رکھا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی ہمیشہ تجھ سے مومن بندہ محبت کرے گا اور جو منافق ہوگا وہ تیرے سے بغض رکھے گا جس بندے کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اور نبی پاک کے تمام گھرانے کو ان کی مقدس اور جناب عظیم ہستیوں کو ہر بات ہر عمل ان کا اپنے جناب اللہ سب کے اوپر رکھتا ہے اور محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی محبت پر ہمیں قائم اور دائم رکھے اقول قولی ھذا بہت بڑا واقعہ ہوا شاید آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ جناب قرآن پاک کو افواہ پھیلائے گی کہ قرآن پاک کو جلایا ہے یہ کرسچن لوگوں نے جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں بغیر تحقیق کے ایک بندہ آیا ساڑھی قوم جذباتی بڑی انہیں آیا مسجد کا سپیکر کھولیا تو فٹافٹ اعلان کرتا انہوں نے کہا جی او ٹینٹ والے او مسلمانوں ستے پہ ہو تو عیسائیوں نے قرآن جلا دیتا لو جی پھر کی سی جنہیں وہ فجر کی نماز پڑھی ہوئے نہ زور پڑھی نہ اثر پڑھی نہ مغرب عشاء کا منہ دھوتا ہوئے وہ آگے سارے آگے عیسائیوں کو گھروں سے نکالا گیا ان کے سامان کو نکالا گیا سامان کو آگ لگا دی گئی اور عیسائیوں کو مارا گیا ان کے گرجا گھر کو جلا دیا گیا اس کے اندر جلا دی گئی ایک وہ پتنی کسی کمشنر کا پتنی کسی کا آفس تھی اس کو جلا ٹھا پھا کر دیتا گیا یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں وہ حضرت عمر کا بات یاد آ گئی حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا عیسائیوں کے گرجا گھر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں عیسائیوں کا پادری کہنے لگا نماز کا ٹائم ہو گیا آپ یہاں پر نماز پڑھ لیں حضرت عمر نے کہا میں یہاں پر نماز نہیں پڑھوں گا اگر میں نے یہاں پر نماز پڑھ لی تو مسلمان سمجھیں گے یہ ہماری جگہ مسلمان قبضہ کر رہے ہیں تمہیں عبادت نہیں کرنے دیں گے یہ عیسائی یہ اہل کتاب کی اقلیت ہے ان کے جان کی ان کے مال کا تحفظ ہر مسلمان پر ضروری ہے اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش بھی آ گیا ہو تو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں قانون ہے ادارے ہیں پولیس ہے سب کچھ ہے
آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو اپنے جناب قانون ہاتھ کے اندر لینے کی؟ اور معصوم جانوں کو یاد رکھیں، بہاولپور کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا 3-4 سال پہلے کی بات تھا. اس بندے کو پکڑا گیا، جیل کے اندر ڈال دیا گیا. لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے اس کو جیل سے نکالا، جیل سے نکال کر اس کے بھرے بازار کے اندر اس کو آگ لگا کر ساڑ دیا، جلا دیا گیا. پھر کیا ہوا بہاولپور کے اندر؟ اللہ تعالیٰ بھی ظالم نہیں ہے، یاد رکھ لو. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس کس انسان پر ظلم ہو رہا ہے. وہ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے، وہ کافروں کا بھی رب ہے، مسلمانوں کا بھی رب ہے، عیسائیوں کا بھی رب ہے. پھر جناب احمد کو شرقیہ روڈ پر ایک ٹینکر آ رہا تھا پٹرول سے بھرا ہوا، جناب وہ الٹ گیا، اعلان کر دیا گیا چلو جی پٹرول لبڑنے مفت تھا. قوم پہ گئی جناب، ٹپیاں کی ٹپیاں بھرن دی. کسی بندے نے جناب سگریٹ پی دی، انہیں آج کر کے چھوڑ دی دیتی نے. 250 بندہ ایٹ اے ٹائم موقع پر سڑ کر سوا بن چکا تھا. اللہ دکھا دیتا ہے. بھائیو قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش بھی آ جائے، آپ کسی پر تان و تشریح نہ کریں. بریلوی بھی ہمارے بھائی ہیں، دیوبندی بھی ہمارے بھائی ہیں، اہل تشیع بھی ہمارے بھائی ہیں، اور یہ جو کرسچن لوگ ہیں یہ بھی ہمارے متحد ہیں. کسی پر ظلم اور زیادتی مت کریں. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بدلہ لے سکتا ہے. اگر وہ ڈھیل دے رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.